انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح کی اونٹنیوں کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی تھی کیونکہ باقی کا جرم خاموش رہنا تھا۔ جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے شعبے منافع بخش کاروبار بن جائیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، تارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ عورت سے مشورہ لینا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جانے کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحش پھیلا دو۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ 2 قسم کی لعنتوں سے بچو: مایوسی اور ذہنی اشتہار۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی اشتہار کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کرو۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ جب ہم کسی رشتے سے تھک جاتے ہیں، تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ نہ جاننے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کی آگ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ بے ضمیر اور بے اصول لوگ سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈال جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کرے بعد توبہ کرے وہ انسان ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑیں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ غم نہ ہونا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پھر گزار رکھتا ہے؟ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کا ذریعہ لڑکی اور خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ اگر رشتے زیادہ سچے ہوں تو انہیں سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان اس وقت بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ اکیلا رہنا سیکھ جاتا ہے۔
فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دے، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردے کرنے سے شرم آتی ہے۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرنیں نظر آتی ہیں۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو اور جتنا علم رکھتے ہوئے اتنا کم بولو۔ ناکامی کامیابی کی چابی ہے، ہر غلطی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے اچھا سمجھے تو وہ بیوقوف کا سردار ہے۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اسے چال نہ لو۔ ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ ہے ناکامی کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو تم مطمئن ہو اس زندگی سے جو تم جی رہے ہو۔ اگر تم کوئی فیصلہ کر لیتے ہو تو پوری کائنات اس کو مکمل کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے لیکن صرف وہی پھل جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا ہو۔ کل کی بہترین تیاری یہ ہے کہ تم آج بہترین کرو۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتہا مقصد۔ ہمیشہ یہ مت سوچو کہ تم کر پاؤ گے، ہمیشہ سوچو تم کر سکتے ہو اور تم کرو گے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے کتے کو پتھر ماریں گے۔ تمہاری رضامندی کے بغیر کوئی بھی تمہارا دل نہیں توڑ سکتا۔ شخص جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جب تم ہمت ہارنے لگے تو سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچے رہو، تمہاری دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ بھوکے پیٹ میں ایک لقمہ جاننا، کسی محتاج کی حاجت روائی کرنا، میرے خیال میں مسجد بنانا بہتر ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ سدا سخی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ ہر ایک نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے مگر دوستی پرانی ہو اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔
سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی رہ جاتی ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حق بات کرنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں رزق کم کر سکتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا سامنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور وہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ یہ دل وہ تھا جو کانٹوں سے بھی محبت کر لیتا تھا۔ مرشد کسی نے درد ایسا دیا، اب پھولوں سے بھی ڈرتا ہے۔